عید کی نماز کا طریقہ حنفی فقہ کے مطابق، پہلے اس طرح نیت کیجئے، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی، ساتھ 6 زائد تکبیروں کے، واسطے اللہ کے، پیچھے اس امام کے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر حسب معمول ناف کے نیچے باندھ لیجئے اور ثنا پڑھیے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے لٹکا دیجئے، پھر ہاتھ کانوں تک اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر لٹکا دیجئے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر باندھ لیجئے، یعنی پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھیے، اس کے بعد دوسری اور تیسری تکبیر میں لٹکائیے اور چوتھی میں ہاتھ باندھ لیجئے۔ اس کو یوں یاد رکھیے کہ جہاں قیام میں یعنی کھڑے تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھنے ہیں، اور جہاں نہیں پڑھنا وہاں ہاتھ لٹکانے ہیں۔ پھر امام تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ اور بسم اللہ آہستہ پڑھ کر الحمد شریف اور سورہ جہر یعنی بلند آواز کے ساتھ پڑھے، پھر رکوع کرے، پھر دوسری رکعت میں پہلے الحمد شریف اور سورہ جہر کے ساتھ یعنی بلند آواز کے ساتھ پڑھے، پھر 3 بار کان تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہے۔ امام اللہ اکبر کہے گا تو سب مقتدی بھی کانوں یہ 3 بار کان تک ہاتھ اٹھائیں اور اللہ اکبر کہیں اور ہاتھ نہ باندھیں، اور چوتھی بار بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں اور قاعدے کے مطابق نماز مکمل کر لیں۔ ہر 2 تکبیروں کے درمیان 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار چپ کھڑا رہنا ہے۔ حضرت سیدنا برائدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن، جو رمضان شریف کے بعد آتی عید وہ عید الفطر کہلاتی ہے، عید الفطر کے دن کچھ کھا کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور عید اضحیٰ یعنی بقرعید کے روز نہیں کھاتے تھے جب تک نماز سے فارغ نہ ہو جاتے۔ اور بخاری کی روایت حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے ہے کہ عید الفطر کے دن تشریف نہ لے جاتے جب تک چند کھجوریں نہ کھا لیتے، اور وہ طاق ہوتی یعنی 1 3 5 7 اس طرح طاق، شاید اوڈ، ہاں یعنی اوڈ ہوتی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کو یعنی نماز عید کے لیے ایک راستے سے تشریف لے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس تشریف لاتے، راستہ بدل کر۔ ہماری عمر 50 سال ہے، جب سے آج تک مطلب 6 تکبیروں کا عمل کریں یا پڑھتے ہیں، آپ سے معلوم ہوا کہ 12 تکبیرات کرنا چاہیے، تو کس طرح کرنا چاہیے 12 تکبیرات؟ دیکھیے 12 تکبیرات کہنا یہ سنت سے ثابت ہے، یہ پوری صحیح حدیث ہے کہ آپ 12 تکبیرات، 6 کے لیے کوئی روایت مجھے نہیں ملی۔ 12 تکبیرات کا طریقہ یہ نماز کا کہ سب سے پہلے جو انسان جو اللہ اکبر کہیں گا، اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھے گا، ثنا پڑھے گا، اور سورہ فاتحہ سے پہلے پھر 7 مرتبہ تکبیرات ہوں گی، چاہے تو ہاتھ اٹھائے چاہے تو ہاتھ رکھے، بندے رکھے، دونوں بھی اللہ اکبر 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 کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہاتھ باندھیں گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ ضمی سورہ، پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں کھڑا ہوں گا، دوسری رکعت میں کھڑا ہوتے ہی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 5 بار ہوں گا، اور پھر اس کے بعد باقی کا معاملہ چلیں گا۔ جو کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر ایک ہو گیا، پھر 5 کریں گا، پھر ہاتھ باندھیں گا، پھر سورہ فاتحہ ضمی سورہ، اور اس کے بعد یہ ہے اس کا طریقہ، یاد رکھیں 2 تکبیرات میں۔ اب جو معاملہ چل رہا ہے ہمارے پاس 6 تکبیرات کا، دیکھیے سب سے پہلے تو یہ تکبیرات سنت ہیں، انشاءاللہ عزیز ان کی چھوٹنے سے نماز میں فرق نہیں آئیں گا، اور ان کے کم زیادہ ہونے سے بھی انشاءاللہ عزیز ہمارے نماز میں فرق نہیں آئیں گا۔ تو لہٰذا آپ نے جو کیا انشاءاللہ عزیز اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، اگر آپ کو اب پتہ چل گیا آپ کر سکتے تو کریں، لیکن جہاں اجتماعیت کا معاملہ آتا ہے اور امام وہ طریقے پہ ہے تو میں بھی اس کے پیچھے چلوں گا، تو ظاہر سے میں بھی 6 تکبیرات ہی کرتا ہوں پھر۔
چونکہ یہ سنت ہے اور عیدگاہ میں نماز پڑھنا موقعہ ہے سنت ہے، اور مسلمانوں کی اجتماعیت کے ساتھ رہنا یہ ہم پر واجب ہے۔ اجتماعیت سے مراد ہماری جماعت کی اجتماعیت نہیں، امت مسلمہ کی اجتماعیت، اور اس کے ساتھ ہم بالکل رہیں گے ہر بار، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا چھوٹ جانے سے انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اگر علماء کی علمی چوک ہے تو انشاءاللہ عزیز اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، وہ مسئلہ نہیں، لیکن جہاں 12 ہوتی ہے بالکل 12 کرے، جہاں لوگوں کو علم ہے وہ کوشش کرے کہ تکبیرات کو بڑھا دے اور اس کو 12 ہی رہنے دے، اور اگر آپ نے 6 سے پڑھی تو اللہ سے بہرحال اب آپ کو پتہ چل گیا صحیح چیز پہ آپ عمل کریں، اور انشاءاللہ عزیز اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو دیکھیں گے اس معاملے میں، اور چونکہ سنت ہے انشاءاللہ نماز میں اس سے کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اب آ جائیں آپ نماز عیدین کے طریقے سے، تو وہ تو ہوتی 2 رکعت ہے، چاہے وہ عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو، 2 رکعتیں ہوتی ہیں، اور اس میں 12 تکبیرات ہوتی ہیں، جو ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، الموطا امام مالک کے اندر موجود ہے کہ 7 تکبیرات سورۃ الفاتحہ سے پہلے پہلی رکعت میں، اور 5 تکبیرات سورۃ الفاتحہ سے پہلے دوسری رکعت میں، یہ طریقہ ہے۔ اور اگر کوئی بھول جائے تو رکوع کے بعد بھی کر سکتا ہے۔ اس میں طریقہ یہی ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے آپ نماز شروع کریں گے۔ اگر آپ نے وضع الیدین کیا ہے تو آپ جب تکبیرات کہیں گے اللہ اکبر تو دوبارہ ہاتھ باندھیں گے۔ اگر آپ ارسال الیدین کر رہے ہیں تو اللہ اکبر یوں 7 تکبیرات کو آپ پورا کریں گے، اور اس کے بعد یعنی ثنا پڑھنے کے بعد 7 تکبیرات، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے امام نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، آپ نے سننی ہے، اور دوسری رکعت میں امام جب سورۃ الفاتحہ شروع کرنے لگے گا اس سے پہلے وہ تکبیرات کہتا ہے۔ اگر کوئی پہلے میں بھول گیا ہوا ہے تو دوسرے میں 12 پوری کر لے، یعنی یہ زائد تکبیرات ہی ہیں، سنت افضل عمل ہے۔ تو عید کی نماز کے اندر یہ ایک مین چیز ہے، اور عید کی نماز جمعے کی طرح دن کی نماز ہونے کے باوجود جہری نماز ہے۔ ویسے دن کی جتنی نمازیں ہیں وہ سرن ہے، چاہے زور ایسا ہے، جمعے کی بلند آواز سے ہوتی ہے، اور عید کی بھی اگرچہ دن کی نماز ہے لیکن وہ جہرن پڑھی جاتی ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جمعے میں خطبہ پہلے ہوتا ہے، نماز بعد میں، اور عیدین کے اندر کیا ہوتا ہے؟ نماز پہلے خطبہ بعد۔ باقی وہ آل امیہ نے پہلے شروع کروا دیا تھا، کیونکہ بعد میں حضرت علی کے اوپر وہ لانتے کرتے تھے، تو ظاہر سامنے تو صحابہ بیٹھے تھے۔ 5 تکبیروں میں باندھنے یار میں نے بتایا ہے کہ اگر ارسال الیدین کر رہے ہیں تو ارسال الیدین کریں گے، اگر وضع الیدین کرنا ہے تو وضع الیدین، چھوڑنا نہیں ہے۔ حنفی چھوڑتے ہیں مجھے پتا ہے، ہاں وہ میں نے کلیئر کر دیا کیا کرنا ہے، اسی لیے کہا ہے، اس کو مزید کلیئر کرتے ہیں۔ تو عید کی نماز کے اندر ہمارے حنفی بھائیوں کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ ارسال الیدین کرتے ہیں، اور آخری دفعہ جب وہ تکبیر کہتے ہیں، خیر وہ 12 تکبیریں تو کہتے بھی نہیں، وہ 6 تکبیریں کہتے ہیں، تو اس کو باندھتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے یار، کسی بہانے چلو سال بعد یا رفع دین کر رہے ہیں کرن دو، شکر ہے کہ وہ جو گھوڑوں کی دموں والا انہوں نے ایک تماشا لگایا ہوا تھا، اور وہ کہتے تھے وہ بت رکھ کے آتے تھے، وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ رفع الیدین نماز کا سکون برباد کرتا ہے، تو جے سال بعد وہ سکون والی نماز دی بے سکونی کرنے لگے نا، یعنی سنت کے مطابق عمل کرنے ہی لگے، تو کرنے تھے یار، باندھنا کرا دیو کدھر رفع الیدین ہونا تھا۔ عید قائم ہے تو ان کی ڈاکٹرین ختم ہے، وہ کہتے ہیں نماز کے سکون کو برباد کرتا ہے تو پھر ہر رفع الیدین کرے گا۔ وہ کہتے ہیں بس پہلا ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ برباد کرتا ہے، تو وہ قنوت وتر والا بھی رفع الیدین کرتے ہیں، ان کو کرنے تھے، ہم بھی کرتے ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ عید کی نماز کا جو پہلا خطبہ ہے انہوں نے شروع اس لیے کرایا کہ بعد میں تو یہ بھیجتے تھے لانتے، تو لوگ بھیجتے تھے ان کے اوپر لانتے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے یہ بخاری مسلم سے ثابت کی ہے، یہ کیا سلسلہ شروع ہوا۔ تو کربلا ہر جگہ آئے گی، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، کربلا سے آپ کی جان نہیں چھوٹنی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا جناب عیدین کا طریقہ، دونوں عید کی نمازوں کا یہی طریقہ ہے، اور نیت سب کے لیے وہی ہے، ذہن میں حاضر کرنی ہے۔ لوگ عید والے دن نیت یاد کرا رہے ہوتے ہیں کہ جناب یاد کر لو، ہے کرنی ہے۔ باقی جو عید کی تکبیرات ہیں وہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورۃ الفاتحہ سے پہلے آپ نے ہر دفعہ اللہ اکبر کہنا ہے، پھر ارسال الیدین کر رہے ہیں تو ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، اگر وضع الیدین سے نماز پڑھ رہے ہیں تو ہر تکبیر کے بعد آپ نے ہاتھ باندھنے ہیں۔ اور یہ جو 7 تکبیریں جب ہو جائیں گی، پہلی تو نماز سٹارٹ کرنے والی ہے، جو 8ویں تکبیر وہ بن رہی ہوگی جس میں آپ نے سورہ فاتحہ شروع کرنی ہے، کیونکہ 7 پہلی میں جو ہیں وہ زائد ہیں اور 5 دوسری کے اندر زائد ہیں۔ اور یہاں پہ میں آپ کو ضمن بتا دوں، جو ائمہ حضرات ہیں نا، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ تکبیرات زیادہ لمبی نہ کہا کریں، کیونکہ پیچھے مقتدی پہلے ہی اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، اور اگر تکبیر تحریمہ والا اللہ اکبر مقتدی نے امام سے پہلے کہہ لیا، اس کی نماز سٹارٹ ہی نہیں ہوگی، کیونکہ امام سے آگے نکل گیا نا۔
درمیان والی جو انتقال والی تکبیرات ہیں وہ تو آگے پیچھے ہو سکتی ہیں اس میں، لیکن پہلی تکبیر اگر امام سے پہلی، اب کئی امام جنازے میں، عیدین میں، عام نمازوں میں تو نہیں، زیادہ جنازے میں ہوتا ہے، وہ کرتے ہیں اللہ اکبر. اب نیچے جو بیچارہ شروع کرتا ہے، عیدین میں بھی دیکھا ہے لوگ شروع کرتے ہیں تو وہ اکبر ختم نہیں ہوتا، وہ پہلے ہاتھ باندھ دیتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں. تو میں تو انتظار کرتا ہوں جب وہ اکبر کے رواں پہ پہنچتا ہے نا نماز عید میں یا نماز جنازہ میں، تو پھر میں اللہ اکبر سے پڑھوں. تو یہ آپ ٹرین کریں تو بہتر یہ کہ آپ مختصر اس کو کریں، اتنا لمبا نہ کریں کہ پیچھے لوگوں کے سانس ٹوٹ جائیں، یا ان کو ایجوکیٹ کریں. اتنا لمبا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو ضرورت تھی اس وقت جب سپیکر نہیں تھے تو پیچھے تک آواز پہنچانے کے لیے کہ چلو آ ہی جائے کسی کو آواز. تو اب تو ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر سپیکر میں اتنے ماشاءاللہ موجود ہے. اور کوئی چیز اس حوالے سے جو اس کے پوسچرز طریقے کے اعتبار سے آ رہی ہو؟ جی سنت ہے. جنازے میں بھی ہر تکبیر کے اوپر رفع الیدین کرنا، یہ بھی سنت ہے. نماز عیدین میں بھی ہر تکبیر کے اوپر رفع الیدین کرنا سنت ہے. ابو داؤد میں واضح حدیث ہے، مسند احمد میں موجود ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ قیام کی حالت میں نبی علیہ السلام جب بھی تکبیر کہتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے تھے. تو یہ جنرل ہے، ٹھیک ہے. شیخ البانی کا یہ موقف ہے کہ جنازے میں عیدین میں چھوڑ بھی سکتے ہیں، اور یہاں پہ بھی جو البانی صاحب کے فالوور ہیں وہ عید کے خطبے میں کہہ رہے ہوتے ہیں چھوڑ بھی دیتے ہو. میں خدا دا ناج حنفی سال بعد کرنے لگے وہ بھی چھڑانے لگے ہو. کیوں اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں جو سند سے ثابت ہی نہیں ہے؟ یہ بالکل غلط ہے. رفع الیدین تو المعجم الکبیر طبرانی پہ ہے کہ رفع الیدین کرنے پہ ہر انگلی کے عوض آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو اسی لیے تو ہم قنوت وتر سے پہلے بھی رفع الیدین کرتے ہیں تاکہ ہم یہ نیکیاں ضائع نہ کریں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ 10 انگلی ہیں تو 10 ضرب 10 کر لیں. تو رفع الیدین کریں جی، وتر میں بھی کریں، عام حالت میں بھی کریں، جتنا آپ کر سکتے ہیں کریں. اب تو اللہ کا فضل ہے کہ رفع الیدین کی ایکسیپٹنس آ گئی ہے. کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جہاں پہ آپ کو آمین اونچی کہنے والے رفع الیدین والے نہ ملیں. انقلاب تو آیا ہے نا جی، صدا تو جھوم رہی ہے ہر طرف سے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم. علمی کتاب.